یہ پہلی اٹیمپٹ تھی جب قرآن کو اقتدار کے ایوان سے نکال دیا گیا. یعنی کہ اجتہاد کے بارے میں بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا سننا کا حدیث کا، وہ بھی قبول نہیں کیا گیا، اور حکمرانی کے بارے میں بھی جو تھا ایک خلیفہ راشد کے آرڈر کو ڈیفائی کیا گیا اور ان کے خلاف بغاوت کر دی گئی. اور یہ پہلی ڈیویشن تھی جو اسلامی سلطنت میں روپذیر ہوئی اور جس نے پھر اس کے بعد آج تک اسلام کو دوبارہ متحد نہیں ہونے دیا. اس کی ریزن کیا ہے کہ اسلام آج تک دوبارہ متحد نہیں ہو سکا؟ مولا علی کے لشکر نے جب ان کو اکھاڑ دیا اور مولا علی کے سپاہی فوجی جب ان کے خیموں کی تنابوں تک پہنچ گئے، اور اس وقت مولا علی نے کہا بھی کہ معاویہ نہ مرواؤ لوگوں کو، نکلو اور میرے سامنے دو آ کے مقابلہ کر لو. تو عمر بن العاص جو دایاں بازو تھے امیر معاویہ کے، انہوں نے کہا کہ یہ صحیح بات کہتے ہیں علی، جاؤ اور اس کا مقابلہ کرو. انہوں نے کہا عمر تمہیں نہیں پتا کہ اس شخص کے مقابلے میں جو گیا آج تک زندہ واپس نہیں آیا. تو اس وقت انہوں جب ان کے خیموں کی تنابوں تک علی کا لشکر پہنچ گیا، اور یہ چند لمحوں، چند سیکنڈ، چند منٹ کی بات تھی کہ یہ فتنہ جو ہے اس کی سرکوبی ہو جاتی. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے قرآن نیزوں کے اوپر اٹھا لیا اور قرآن کا واسطہ دے دیا، قرآن درمیان میں لے آئے. تمام اہل سنت کی کتابوں میں، اہل تشیع میں تو جو لکھا ہے ہم نہیں، پہلے میں اس کو پریزنٹ نہیں کرتا آپ کے سامنے، لیکن اہل سنت کی تمام کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عمر بن العاص نے دھوکہ کیا ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ. ابو موسیٰ اشعری مولا علی کی طرف سے تھے، عمر بن العاص امیر معاویہ کی طرف سے. ہوا یہ کہ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ہم نے آپس میں فیصلہ کیا کہ دونوں کو کہتے ہیں کہ تم سائیڈ پہ ہو جاؤ. علی کو میں کہتا ہوں کہ تم معطل کیے گئے، اور معاویہ کو تم کہو کہ تم معطل کیے گئے، اور امت کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ وہ اپنا خلیفہ دوبارہ سے جس کو چاہے متفقہ طور پر بنا لے. اب جب یہ اعلان باہر آ کے ابو موسیٰ اشعری نے کیا تو عمر بن العاص نے اس کے اگینسٹ یہ کہہ دیا کہ موسیٰ اشعری اپنے خلیفہ کو معطل کر چکے ہیں، میں امت چونکہ خلیفہ کے بغیر ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتی، میں اپنے امیدوار کو خلیفہ بنانے کا اعلان کرتا ہوں. مجھے بتائیں یار، اور سب نے لکھا ہے کہ عمر بن العاص نے ننگا دھوکہ کیا، لیکن اس کے باوجود اس کو کنڈیم نہیں کرتے. یار یہ جو غلطی ہے، جو بات ہے، یہ تو بیان کرو نا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کہاں سے یہ کانٹا چینج ہوا اور کیسے چینج ہوا اور اس کی ریکٹیفیکیشن کیسے کرنی ہے. کیونکہ جہاں سے خرابی پیدا ہوئی ہے، اگر آپ وہیں سے درستگی کی طرف نہیں جاتے تو آپ کبھی بھی درست نہیں کر سکتے.